بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بنانے کے سلسلے میں ہماری یہ 3 ویڈیوز کا سلسلہ ہے، اس میں سے دوسری ہے۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے کہ نہ صرف ہمارا رمضان قیمتی بنے، رمضان میں ہم ان اوقات سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کریں، اس کے انوارات اور برکات ہمیں پوری طرح سے میسر آئیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے عادی بن جائیں اور اپنی بقیہ پوری زندگی کو ان کچھ چیزوں کے کرتے ہوئے اور کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، مثبت چیزوں کو کریں، منفی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی تربیت کا موقع ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں کہ ہم کم کھانے پینے کے عادی ہوں، لیکن آج کل ہمارا حال اس کے برعکس ہو گیا۔ افطاری میں بھرپور انداز سے اتنا کھایا جاتا ہے کہ تراویح اور نماز کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وقت طبیعت میں بوجھل پن ہوتا ہے اور بہت زیادہ طبیعت جو ہے خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے کھڑے ہونے کی۔ تو اسی طرح سحری میں بھی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے کہ پورے دن کا جو ہے ہم سٹاک ابھی صحیح کر لیں، پانی بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ تو کم کھانے پینے کی عادت ڈالیں۔ جتنا ہم اپنے معدے کو کم کھانے پینے کے عادی بنائیں گے، اتنا ہی نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ شہوت، نفسانی خواہشات، دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر دل لگنا، آخرت سے بیزاری ہونا، آخرت کی فکر نہ ہونا، یہ بھرے ہوئے پیٹ کی خرابیاں ہیں، بھرے ہوئے پیٹ کے نقصانات ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اس کا عادی بنائیں کہ کم کھانا پینا ہو، ہیلدی کھانا ہو، اچھا کھانا ہو، لیکن مقدار میں کم ہو، بھوک رکھ کے کھائیں۔ اور اسی طرح سونا بھی کم ہو۔ ایک عام نارمل انسان کے لیے 6 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، جو اطباء کرام بتاتے ہیں کہ 6 گھنٹے کی نیند ایک ہیلدی لائف کے لیے کافی ہے۔ 8 10 10 12 گھنٹے سونا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم سوئیں گے نیکی کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، غفلت طاری رہے گی اور انسان سستی میں رہے گا، دیگر نیکیوں کو کرنے میں، اعمال صالحہ کو کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ اور جس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے، بہت کم کرنا ہے، وہ لغویات یا فضول باتوں سے بچنا ہے۔ غیر ضروری یا دنیا کی باتیں یا ایسی باتیں کہ جس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، جس سے ہماری دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتوں سے بچنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ باتوں میں بعض ایسے کبیرہ گناہ کر جاتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، جس میں سب سے بڑا گناہ جو ہم سے ہوتا ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت تک اگر انسان صرف ہوتا یہ کہ پھر صرف غیبت تک انسان محدود نہیں رہتا، غیبت سے آگے بدگمانی اور بہتان میں چلا جاتا ہے۔ کسی کے متعلق صرف یہ گمان ظاہر کر دینا کہ بھی اس نے تو ایسا اس لیے کہا ہوگا، اور اس کی وہ نیت نہیں تھی اس کہنے کی یا اس کام کے کرنے کی، تو یہ اس کے اوپر بہتان ہو گیا اور ہم نے اس کو ادا بھی کر دیا، ہم نے اس کے اوپر ایک الزام بھی لگا دیا۔ تو باتوں میں ہماری زبان سے وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں اور ہمارے تمام اعمال کو، نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کم بولنا چاہیے۔ بولنے کا اور اپنی زبان سے الفاظ کی ادائیگی یا باتیں وہ کرنی چاہیے جس سے ہماری ذات کو دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو۔ دنیا کا فائدہ کہ ہم کوئی فن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، آخرت کا فائدہ کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی نیکی کی بات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا کسی کے دلجوئی کر رہے ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو ایسے مثبت کاموں میں اپنی زبان کو، اپنی باتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ منفی چیزوں سے، گناہ سے، کسی کی غیبت سے، کسی کے ایسے تذکرے سے جس کا نہ ہمیں دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہم عام انسانوں سے جو معاشرے کے اندر بظاہر اچھے طبقے، اچھے سوسائٹی کے سمجھے جاتے ہیں اور ایک عزت دار لوگ ہوتے ہیں، شیطان ہمیں قتل، ڈاکہ، چوری ان چیزوں میں انوالو نہیں کرواتا۔ شیطان ہمیں غیبت کے اندر، بدگمانی کے اندر، بہتان کے اندر، ان گناہوں میں مبتلا کروا کے ہماری نیکیوں کو اور ہمارے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات زندگی میں جو کرنا ضروری بھی ہیں،
ان کو بھی بقدر ضرورت کرنا ہے. کم کھانا، کم پینا، کم سونا ہے، اور کم ہم نے باتوں کو کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی ایک مثبت زندگی بن سکے. ہم معاشرے کے اندر ایک مثبت شخص کی حیثیت سے، مثبت فرد کی حیثیت سے ایک ہم اچھا کردار ادا کر سکیں. ہم سے جو لوگ ملیں وہ خوش ہو کے ملیں، اور ہمارا جب بھی تذکرہ ہو ایک اچھا تذکرہ ہو، ہم سے نیکی پھیلے، ہم سے لوگوں کے اندر مثبت تبدیلی، مثبت چینج آئے. یہ تب ہوگا جب ہم اپنے اندر سے پازیٹیو ہوں گے، اور اپنے اندر سے پازیٹیو ہونے کے لیے ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، اچھا بولیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے ماحول اور معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے احباب میں ضرور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. خیر اور نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے.